السلام علیکم۔ میں میاں محمد عاقب صفدر ایڈووکیٹ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قانون ماسٹر ڈیجیٹل چینل۔ قانون کا بنیادی علم ہر شخص کو ضرور حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب اس سے واسطہ پڑتا ہے تب اسے حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ جب میدان میں اتر کر لڑنے کا وقت آتا ہے، پھر لڑائی سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ سیکھا گیا علم کبھی نہ کبھی ضرور کام آتا ہے۔ اس لیے قانون کے علم کے لیے قانون ماسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قانون کا علم آپ تک پہنچتا رہے۔ گرفتاری سے پہلے ضمانت کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس ویڈیو میں ہم اس بارے میں جانیں گے، اور اگر وہ نان بیلیبل اوفینسز ہوں تو ان میں ضمانت کیسے ہوتی ہے وہ بھی جانیں گے۔ اس لیے پہلے جو ویڈیو سیکشن 497 CRPC پر بنائی گئی ہے اور ضمانت کے انٹروڈکشن پر بنائی گئی ہے وہ دیکھ لیں تاکہ یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ گرفتار ہونے سے پہلے ہی اگر ملزم عدالت میں ضمانت کے لیے پہنچ جاتا ہے، خود کو عدالت میں پیش کرتا ہے، درخواست ضمانت دیتا ہے کہ پولیس گرفتار نہ کرے کیونکہ ملزم پر لگایا گیا الزام جھوٹا ہے، اور ملزم پولیس کے پاس تفتیش کے لیے شامل ہونے کو تیار ہے، تو عدالت اس کو عبوری ضمانت دے دیتی ہے۔ پری اریسٹ بیل کو غیر معمولی رعایت ایکسٹرا آرڈنری ریلیف کہا جاتا ہے، اور پوسٹ اریسٹ بیل کو آرڈنری ریلیف کہا جاتا ہے۔ پری اریسٹ بیل کی درخواست سیشن کورٹ میں دائر کی جاتی ہے۔ سیشن جج ملزم کو اگلی تاریخ پیشی تک انٹرم بیل دے دیتا ہے اور پولیس کو بھی ہدایت دیتا ہے کہ اس کو گرفتار نہ کرے بلکہ اس کو تفتیش میں شامل کرے، اور اگلی تاریخ تک تفتیش مکمل کر کے مقدمے کا سارا ریکارڈ عدالت میں پیش کرے تاکہ عدالت جائزہ لے اور ضمانت کا حتمی فیصلہ کرے کہ آیا ملزم کو مستقل ضمانت دی جانی چاہیے یا نہیں۔ سیشن جج کے انٹرم بیل یعنی عبوری ضمانت کے حکم کے بعد ملزم کا ضامن عدالت میں ضمانت نامہ جس کو مچلکہ کہا جاتا ہے وہ جمع کرواتا ہے۔ ضامن ملزم کی ضمانت دیتا ہے کہ جیسا عدالت نے کہا ملزم ویسا ہی کرے گا۔ ضمانت نامے یعنی مچلکے کے ساتھ وہ اپنی ملکیتی جائیداد کے کاغذات بھی لگاتا ہے، جس کے بعد عدالت ملزم کو ضمانت کے ثبوت کے طور پر ایک روبکار جاری کرتی ہے جو کہ ملزم نے پولیس کو جمع کروانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی تاریخ پیشی تک ملزم نے پولیس کے پاس تفتیش میں ضرور شامل ہونا ہوتا ہے۔ اگر ملزم تفتیش میں شامل نہیں ہوتا تو عدالت ملزم کو مزید موقع دے بھی سکتی ہے اور نہیں بھی دے سکتی۔ اس کو دی گئی عبوری ضمانت خارج بھی کر سکتی ہے، یہ عدالت کا اختیار ہے۔ اس لیے تفتیش میں شامل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو عبوری ضمانت ملزم کو دی گئی تھی اس کو کنفرم کرنا چاہیے یا نہیں۔ یہاں پر عدالت کو بہت سے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں جو کہ قانون اور حقائق دونوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ جرم بیلیبل ہے یا نان بیلیبل۔ اگر بیلیبل جرم ہوگا تو عدالت ملزم کی ضمانت کنفرم کر دے گی کیونکہ یہاں ضمانت ملزم کا حق ہے۔ اگر جرم نان بیلیبل ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ مجرم کو ضمانت کی رعایت دی جانی چاہیے یا نہیں۔ اس لیے عدالت وہ تمام معیار اور تقاضوں کا جائزہ لے گی جو سیکشن 497 CRPC میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی نان بیلیبل جرائم دو حصوں میں تقسیم ہیں۔ پہلے وہ جن کی سزا 10 سال قید سے کم ہے، ایسے جرائم میں عدالت کو اختیار دیا گیا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ ملزم کو اگر ضمانت دی گئی تو وہ دوبارہ جرم کا ارتکاب نہیں کرے گا اور ملزم کے خلاف جو ثبوت اور گواہ ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور تیسری بات یہ کہ ضمانت حاصل کرنے کے بعد ملزم مفرور نہیں ہو جائے گا۔
پھر دیگر باتیں جو ملزم کی ضمانت کے حق میں ہوں، ان کو دیکھتے ہوئے عدالت ان ناقابل ضمانت جرائم میں جن کی سزا 10 سال سے کم ہے، ان میں بھی ملزم کو ضمانت دے سکتی ہے۔ وہ ناقابل ضمانت جرائم نان بیلیبل آفینسز جن کی سزا 10 سال سے زیادہ ہو یا سزائے موت ہو، ان میں عدالت کو ضمانت دینے سے اصولی طور پر منع کیا گیا ہے۔ اس لیے صرف کچھ مخصوص حالات ہیں جن میں ضمانت دی جاتی ہے، جیسا کہ جب قانون کے مطابق ٹرائل میں تاخیر ہو، مقدمے میں مزید تحقیق مطلوب ہو، یہ ظاہر ہو جائے کہ ملزم پر الزام جھوٹا ہے اور ملزم جرم میں ملوث نہیں ہے، اور 16 سال سے کم عمر کو، عورت کو، بیمار اور کمزور شخص کو بھی ایسے مقدمات میں ضمانت مل سکتی ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری پری اریسٹ بیل کا فیصلہ کرنا عدالت کا ڈسکریشنری اختیار ہے، صوابدیدی اختیار ہے، چاہے تو دے دے اور چاہے تو نہ دے، لیکن عدالت کا یہ چاہنا بھی اصول و قواعد کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے عدالت اپنے اس اختیار کو بہت ہی احتیاط سے استعمال کرتی ہے۔ ملزم کی ضمانت کیوں کنفرم کرنا ضروری ہے، اس بات پر ملزم نے اور ملزم کے وکیل نے ہی عدالت کو قائل کرنا ہوتا ہے، تاکہ عدالت اپنا یہ اختیار استعمال کرے۔ عدالت نے یہ معاملہ بہت غور سے دیکھنا ہے کہ ملزم کو بے عزت اور ذلیل کرنے کے لیے تو نہیں مقدمے میں پھنسایا جا رہا، اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے تو نہیں مقدمہ دائر کیا گیا۔ اگر محض ذلیل اور بے عزت کرنے کے لیے مقدمہ درج کروایا گیا ہے تو پھر ملزم کی ضمانت کنفرم کر دی جاتی ہے، کیونکہ ضمانت قبل از گرفتاری کا مقصد ہی یہ ہے کہ شہریوں کو پولیس کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہونے سے بچانا ہے۔ پری اریسٹ بیل میں سب سے پہلے عدالت نے دیکھنا ہے کہ مقدمہ کسی بدنیتی یا بغض و عناد اور مذموم مقاصد پر مبنی تو نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایسا ہی ہے تو ملزم کی ضمانت کنفرم کر دی جاتی ہے۔ یہ ایسے عناصر ہیں کہ اکثر عدالت پری اریسٹ بیل کی درخواست کی سماعت میں یہاں تک ہی محدود رہتی ہے۔ عدالت کو خود دیگر عناصر جو کہ پری اریسٹ بیل کے فیصلے میں ضروری ہوں خود بتانے اور سمجھانے پڑتے ہیں۔ عدالت نے یہ معاملہ بھی دیکھنا ہے کہ ریکارڈ پر کتنے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو ملزم کے خلاف ہیں۔ اگر ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر بھی ملزم کی ضمانت کنفرم کر دی جاتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس جرم کا الزام ملزم پر لگایا جا رہا ہے وہ جرم ایف آئی آر میں جو کہانی بیان کی گئی ہے اس سے واضح بھی ہو رہا ہے یا نہیں، یعنی کہ جرم کے لوازمات مکمل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر مکمل نہ ہو رہے ہوں تو ملزم کی ضمانت کنفرم کر دی جاتی ہے۔ عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا کیا مقدمے کے اندراج میں تاخیر ہے یا نہیں۔ اگر تاخیر کی کوئی قابل قبول وجہ بیان کی گئی ہے اور کیا اس تاخیر کی کوئی قابل قبول وجہ نہیں بیان کی گئی، اس بنیاد پر بھی عدالت پری اریسٹ بیل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ایک ہی وقوعہ میں ایک سے زائد ملزم ہوں اور انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کا جرم کیا ہے اور ان کی ضمانت ہو گئی ہے تو اس ملزم کی بھی ضمانت کنفرم عدالت کر سکتی ہے۔ ملزم کا وقوعہ میں کوئی کردار ہے یا نہیں، اگر ہے تو کون سا ہے، کس نوعیت کا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری کی سماعت کے دوران عدالت مقدمہ کے میرٹس کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ اگر مقدمے کا میرٹ ٹھیک نہ ہو تو ضمانت کنفرم کی جا سکتی ہے۔ جہاں مقدمے کے اندراج میں تاخیر بھی ہو، بدنیتی بھی واضح ہو، دشمنی بھی موجود ہو، وہاں ضمانت کنفرم کر دی جاتی ہے۔ جب پولیس تفتیش میں ملزم کو بے گناہ قرار دے دے تو پھر بھی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے، لیکن اب معمول یہ ہے کہ بے گناہ ہونے کے بعد درخواست ضمانت واپس لے لی جاتی ہے، لیکن ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ تبدیلی تفتیش کروانا جو کہ مدعی مقدمے کا حق ہوتا ہے، اگر وہ اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے تفتیش تبدیل کروا لیتا ہے
تو پھر سے ملزم کو دوبارہ عبوری ضمانت دائر کرنا پڑتی ہے اور اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پولیس کی جانب سے بے گناہ ہونے کے بعد اور درخواست ضمانت واپس لینے سے پہلے اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ تفتیش تبدیل ہونے کے کتنے چانس ہیں۔ اگر واقعی چانس ہوں تو پھر درخواست ضمانت واپس لینے کی بجائے میرٹ پر کنفرم کروا لینی چاہیے۔ علم کو عام کرنا اور دوسروں کی رہنمائی کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کی رہنمائی کا باعث بنی ہوگی۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔